سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کی کہانی کے سلسلے میں ایک دلچسپ کہانی جس کا نام ہے پیار کا قاتل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہو، میں اس وقت نوجوان تھا۔ آج کی نسل کہتی ہے کہ وہ پسماندگی کا دور تھا۔ میں کہتا ہوں کہ دور جیسا کیسا بھی تھا، اس وقت نوجوان زندہ اور بیدار ہوتے تھے، اور ان کے ضمیر پر آج کے نوجوان کی طرح کوئی بوجھ نہیں ہوتا تھا۔ خلوص اور صاف گوئی کا زمانہ تھا، امن اور سکون تھا۔ ہاں، تو قصہ یہ ہوا کہ ہمارے گاؤں میں دو مسافر ذرا سستانے کو رکے۔ لوگ اپنے پاؤں پر یا گھوڑے یا ٹٹو کی پیٹھ پر سفر کیا کرتے تھے۔ راستے میں کسی گاؤں میں ذرا سستانے اور حقے کا کش لگانے کو رک جاتے تھے، اور ان کی زبانی ہمیں دوسری جگہوں کی خبریں ملا کرتی تھی۔ یہ دو مسافر تحصیل چکوال کے کسی گاؤں کے تھے۔ ہمارے گاؤں سے اس کا فاصلہ 12-13 میل تھا۔ یہ مسافر جب ہمارے گاؤں میں بڑ کے درخت کے نیچے رکے، اس وقت میں اور میرے دو دوست اپنے کتوں کو لیے وہاں بیٹھے تھے۔ ایک مسافر نے ہمارے کتے دیکھ کر کہا کہ ان کے گاؤں کے ایک ہم جیسے نوجوان کو دو کتوں نے اتنا زخمی کر دیا کہ وہ مر گیا۔ کتے دو تھے، دونوں لڑنے والے بولی بل ڈاگ تھے۔ اس زمانے میں کتوں کی لڑائی ایک عام اور دلچسپ کھیل ہوا کرتا تھا۔ بعض آدمی خونخوار قسم کے بولی کتے پالتے اور ایک دوسرے کو چیلنج بھیج کر کتے لڑایا کرتے۔ دور دور سے لوگ تماشا دیکھنے آتے، ڈھول بجتے اور میلے کا منظر ہوتا۔ بعض تماشائی جو جوئے کے عادی تھے، کتوں پر نقد شرطیں لگاتے تھے۔ وہ دو کتے جنہوں نے ایک نوجوان کو مار ڈالا تھا، ایک شاہ جی کے تھے۔ مجھے یاد نہیں کہ اس نوجوان کا نام کیا تھا جو کتوں کا شکار ہوا۔ قصہ سنانے کے لیے آپ اسے انور سمجھ لیں۔ وہ آوان ذات کا تھا۔ ان مسافروں نے سنایا کہ صبح سویرے شاہ جی کے دو نوکر یا مرید اس کے دونوں کتوں کو باہر گھمانے پھرانے کے لیے لے گئے۔ وہ کھیتوں سے آگے ویرانے میں چلے گئے اور انہوں نے کتوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ انور کہیں سے آ رہا تھا یا کہیں جا رہا تھا۔ نوکروں کا بیان یہ تھا کہ انور ایک کھڈ سے اوپر آیا تو اچانک اوپر ایک کتا اس کے سامنے آ گیا۔ انور گھبرا گیا، اس نے کتے کو ڈھیلا اٹھا کر مارا۔ کتا لڑاکا، بولی اور خونخوار تھا۔ اس نے انور پر حملہ کر دیا۔ دوسرا کتا بھی دوڑا آیا اور اپنے ساتھی کی دیکھا دیکھی وہ بھی انور پر ٹوٹ پڑا۔ نوکر دور تھے، ان کے پہنچنے تک دونوں کتے انور کو بھمبوڑ بھمبوڑ کر مار چکے تھے۔ نوکروں نے کتوں کو زنجیریں ڈالیں اور واپس آ کر شاہ جی کو بتایا کہ کیا ہوا ہے۔ گاؤں میں خبر پہنچی تو سارا گاؤں دوڑا گیا۔ انور کی لاش خون میں ڈوبی پڑی تھی۔ نوکروں نے سب کو بتایا کہ یہ حادثہ کس طرح ہوا۔ انور کا باپ اپنے جوان بیٹے کی موت پر پاگل ہو رہا تھا، کہتا تھا کہ وہ تھانے جائے گا۔ لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ وہ شاہ جی کے خلاف بک رہا ہے۔ وہ خود بھی شاہ جی کا مرید تھا۔ سب نے اسے کہا کہ اس کے بیٹے کو شاہ جی نے تو نہیں مروایا، غلطی اسی کے بیٹے کی تھی کہ اس نے کتے کو ڈھیلا مارا۔ شاہ جی کی مریدی کا حلقہ خاصا بڑا تھا۔ شاہ جی نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ وہ انور کے باپ کو 500 روپیہ دے گا۔ اس وقت کے 500 روپے بہت زیادہ رقم تھی۔ دیہات میں 500 روپیہ نقد معاوضہ سن کر لوگوں پر حیرت کی خاموشی طاری ہو گئی۔ شاہ جی نے رقم ادا کر دی اور انور کو دفن کر دیا گیا۔ شاہ جی تو پہلے ہی شاہ جی تھا، اب اس کی فیاضی کی دھاک بھی بیٹھ گئی، وہ حاتم طائی بھی بن گیا۔ لوگوں نے یہ تو سوچا ہی نہیں کہ شاہ جی نے کون سی محنت مزدوری کر کے یہ رقم کمائی ہے۔ یہ انہی لوگوں سے تو نذرانوں اور سلامیوں کی صورت میں بٹوری گئی تھی۔ انہی دنوں شاہ جی کی بیٹی کی شادی تھی، اس کے رنگ میں بھنگ پڑ گئی۔ گاؤں والوں پر مزید اثر ڈالنے کے لیے شاہ جی نے کہا کہ وہ بیٹی کی شادی انور کے چیلم کے بعد کرے گا۔ ہمیں یہ واقعہ سنانے والے مسافر کہتے تھے کہ یہ شاہ جی کی ایک ہی بیٹی تھی اور بہت خوبصورت، ہنسنے کھیلنے اور بھاگنے دوڑنے والی زندہ دل لڑکی تھی۔ انور کی موت کے تیسرے روز اس سے بھی زیادہ خوفناک حادثہ ہو گیا۔ صبح شاہ جی کو اطلاع ملی کہ اس کے دونوں کتے مرے پڑے ہیں۔ شاہ جی دوڑا گیا اور اپنے کتوں کو مرا ہوا دیکھا۔ پہلا خیال یہ آیا کہ یہ انور کے باپ یا بڑے بھائی، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں کی انتقامی کارروائی ہو۔ شاہ جی کی پہلی للکار یہی تھی کہ اس یعنی انور کے باپ نے 500 روپیہ نقد لے کر بھی یہ حرکت کی ہے۔ ہم اس کا گھر ایک پھونک مار کر جلا دیں گے۔
मगर एक और इत्तला ने शाहजी के होश गुम कर दिए। इत्तला ये थी कि उसकी इकलौती बेटी की लाश, जिसकी शादी होने वाली थी, अनवर की कब्र पर पड़ी है। अब भी शाहजी ने यही शक किया कि यह भी अनवर के रिश्तेदारों की कारस्तानी है कि उन्होंने उसकी बेटी को घर से उठाया और कत्ल करके लाश अनवर की कब्र पर फेंक दी। लेकिन लाश के जिस्म पर कोई ज़र्ब या खराश तक नहीं थी। बहरहाल ये खोखला शक था। शाहजी के घर से उसकी जवान बेटी को उठा लाना और अनवर के बाप या किसी और रिश्तेदार बल्कि डाकुओं के लिए भी मुमकिन नहीं था। शाहजी को और ज्यादा शक करने का मौका नहीं मिला क्योंकि पुलिस आ गई थी। नंबरदार ने अपना फर्ज समझा था कि वो फौरन इत्तला दे दे कि शाहजी की बेटी की लाश कब्रिस्तान में पड़ी है। इस रिपोर्ट पर थानेदार घोड़ा दौड़ाता आ धमका। मुसाफिरों ने सुनाया कि यह थानेदार सरगोदा जिले का रहने वाला है और अपनी ड्यूटी का बहुत ही सख्त है। शाहजी ने उसे अलग करके उसके साथ ना जाने क्या-क्या बातें की थीं। सब कहते थे कि अनवर के खानदान के सारे मर्द पकड़े जाएंगे और थाने में उनको मारा पीटा जाएगा। लेकिन थानेदार ने ना किसी को गिरफ्तार किया, ना किसी को मुश्तबा बिठाया। वो लाश उठवा कर ले गया। गांव वालों ने यह भी देखा कि पुलिस शाहजी के दोनों मरे हुए कुत्तों को भी उठा कर ले गई थी। 8-10 दिनों के बाद लोगों को पता चला कि कुत्तों को जहर देकर मारा गया था और यही जहर शाहजी की बेटी को दिया गया था। लेकिन सब हैरान थे कि लाश अनवर की कब्र पर किस तरह पहुंची। ये कोई मुअम्मा नहीं था। इश्क और मुश्क छुपे नहीं रहते। ये बात भी सुनी सुनाई गई कि अनवर का सारा खानदान शाहजी का मुरीद था और अनवर, जो बड़ा खूबसूरत नौजवान था, शाहजी के घर जाता रहता था। शाहजी उसे इसलिए चाहता था कि उसकी आवाज में सोज और दर्द था। वो सैफुल मलूक गाया करता था। शाहजी चर्स या शराब के नशे की हालत में अनवर से सैफुल मलूक सुना करता था। शाहजी की बेटी अनवर को चाहती थी और वो अनवर के घर आया करती थी। मुसाफिरों ने कहा कि पहुंच वाले बुजुर्गों के घर में नियत खराब करने का नतीजा यही होता है। अनवर को शाहजी की गद्दी की बद्दुआ लगी और वो कुत्तों से चीरा फाड़ा गया। शाहजी ने मशहूर किया कि उसके किसी दुश्मन ने उसके खिलाफ दो शैतान जिन्नात को इस्तेमाल किया है और अब वो अपने दुश्मन पर अपने जिन्नात से जवाबी हमला करवाएगा। शाहजी के मुरीद और गैर मुरीद हैरान थे कि पुलिस ने केस चलाया क्यों नहीं। शाहजी के कान में पड़ी तो उसने कहा कि पुलिस जिन्नात और भूत प्रेत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। लोग सोच सोच कर थक गए कि कुत्तों को और लड़की को एक ही किस्म का जहर किसने दिया। आखिर को वो मान गए कि ये शाहजी के दुश्मन जिन्नात का हमला था। दोनों मुसाफिर ये वाकया सुनाकर और हुक्का पानी पी कर चले गए। हमारे गांव में 3-4 दिन तक इस वाक़े पर बातें होती रहीं और ये बात पुरानी हो गई। उससे तकरीबन 1 महीने बाद का वाक़या है कि हमने हस्बे मामूल कुत्तों को साथ लिया और शिकार को निकल गए और ऐसे वीराने में जा पहुंचे जहां दूर दूर तक आबादी नहीं थी। वहां खड्ड थे, जगह नशेबी थी, किक्कर, शीशम और फलाही के दरख्त थे और टीले सतूनों की तरह खड़े थे। मिट्टी की ऊंची दीवारें भी थीं और उनमें पानी मार के रास्ते भी थे जो गारों की तरह थे। इससे पहले हम वहां कभी नहीं गए थे। किसी ने बताया था कि वहां सै, गो और गीदड़ रहते हैं लेकिन खरगोश नहीं होते क्योंकि वहां भेड़िए और लूमड़ भी होते हैं। हमें भेड़िए देखने का बहुत शौक था। उसकी खूनखारी और दरिंदगी के बड़े-बड़े खौफनाक किस्से सुन रखे थे। भेड़ियों के वो 2-3 वाकयात बाद में हुए थे जो मैं आपको अपनी कहानियों में सुना चुका हूँ। हमारा असूल लड़कपन ही में पुख्ता हो गया था कि जहाँ खतरा हो वहाँ जरूर जाओ और जिसका खौफ हो उसे आंखों में आंखें डालकर देखो। वो खतरा और वो खौफ बगैर इत्तला और तवक्को हमारे सामने आ गया। पहले तो हम समझे कि वो कुत्ते हैं लेकिन दोनों एक जैसे थे। रंग एक सा और शक्ल एक सी। हम में से किसी ने कहा कि भेड़िए हैं। हम सब रुक गए और जरा पीछे हट आए। फासला 100 कदम से ज्यादा था। वो जोड़ा नीचे था, हम बुलंदी पर थे। जोड़ा इश्क मोहब्बत और राजो न्याज में मगन था। उस रूमानी कैफियत में जानवर हो या दरिंदा, इर्द गिर्द की दुनिया से बेखबर होता है। उसे आसानी से शिकार किया जा सकता है लेकिन उसे पता चल जाए कि वो खतरे में आ गया है तो बेहद खतरनाक हो जाता है। मेरे दो साथी छुप छुप कर आगे गए। उन्होंने आकर बताया कि भेड़िए हैं। वो जगह मिट्टी की अमूदी दीवारों और ढलानों से घिरी हुई थी। दरमियान में सतूनों की तरह टीले खड़े थे और कुछ दरख्त भी थे। हम दूसरी तरफ नीचे चले गए और अंदर जाने का रास्ता देख लिया।
اس میں داخل ہوئے تو بھیڑیوں کا جوڑا 10 قدم کے فاصلے پر کھڑا پیار اور محبت میں مصروف تھا۔ دونوں نے ادھر دیکھا، دونوں دانت نکال کر غرائے۔ میں نے پہلی بار بھیڑیے کے وہ لمبے دانت دیکھے جن سے یہ درندہ اپنے شکار کو اور انسانوں کو چیرتا پھاڑتا ہے۔ سوچنے کا وقت ہی نہ ملا۔ میں اپنے دوست افضل کے ساتھ سب سے آگے تھا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کتے کی زنجیر کھول دی۔ درندہ اگر شیر یا چیتا ہو تو وہ بھی خطرہ دیکھ کر بھاگ اٹھتا ہے۔ یہ تو بھیڑیے تھے لیکن ان پر کوئی اور ہی موڈ طاری تھا۔ نر بھیڑیا غرا کر ہمارے کتوں کی طرف آیا۔ ہمارے دوسرے ساتھی بھی آ گئے، انہوں نے بھی کتے کھول دیے۔ بھیڑیا اس قدر غصے میں تھا کہ اس نے افضل کے بولی پر ایسا وار کیا کہ بولی کے پاؤں اکھڑ گئے۔ مادہ میرے کتے پر آئی، لیکن 9 10 کتوں نے انہیں گھیرا تو دونوں بھیڑیے بھاگنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے ان کا غصہ اور ان کی دلیری دیکھی۔ وہ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن دم دبا کر نہیں بلکہ دلیری سے لڑ رہے تھے۔ ہمارے ہاتھوں میں ڈنڈے اور 2 کلہاڑیاں تھیں، لیکن ہم کتوں کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے جس کتے پر بھیڑیے کا پنجہ یا دانت پڑتے وہ بل بلا اٹھتا تھا، لیکن کتے زیادہ تھے۔ اگر مقابلہ 2 اور 2 کا ہوتا تو بھیڑیے جیت جاتے۔ پھر بھی بھیڑیے ہی جیت رہے تھے۔ انہوں نے کتوں کا حلقہ توڑ دیا اور نکل بھاگے، لیکن غلط طرف بھاگے۔ اس وسیع نشیب میں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ تھا جدھر سے ہم داخل ہوئے تھے۔ بھیڑیے بھاگتے دوڑتے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے اور کتے ان کے تعاقب میں تھے۔ اس جگہ لمبوترے ٹیلے اور درخت بھی کھڑے تھے، اس لیے بھیڑیے کتوں کے ہاتھ نہیں آتے تھے۔ وہاں تو ایک قسم کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی تھی۔ پھر ایسے ہوا کہ ہمیں اپنے کتے ہی ٹیلوں اور درختوں کے ارد گرد بھاگتے دوڑتے نظر آنے لگے اور بھیڑیے لاپتہ ہو گئے۔ ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے ایک ڈھلان پر بھیڑیوں کو چڑھتے دیکھا تھا۔ ہم نے کتوں کو پکڑ پکڑ کر اکٹھا کیا تو دیکھا کہ 3 کتوں کا خون بہہ رہا تھا۔ بھیڑیوں نے ان کی کھال چیر دی تھی۔ کتے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ یہ مارکا بہت دلچسپ تھا۔ ہم وہاں سے باہر نکلے اور ایک اور طرف کو چل پڑے۔ ہم کسی سرسبز جگہ بیٹھ کر سستانے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ نشیبی علاقے سے اوپر گئے تو کچھ درختوں کے جھنڈ اور ہریالی نظر آئی۔ ہم وہاں گئے تو دیکھا کہ راستہ گزرتا ہے۔ ہم درختوں کے ایک جھنڈ تلے بیٹھ گئے۔ سب اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے تھے۔ پراٹھے تو سب کے پاس تھے۔ کوئی انڈے پکوا لایا تھا، کسی کے پاس ساگ تھا اور 2 3 دوست دال لائے تھے۔ پیاز اور اچار بھی تھا۔ آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ اتنے سادہ کھانے میں کیا لذت ہوتی ہے۔ ہم نے کھانا شروع کیا ہی تھا کہ 150 200 گز دور ایک گھوڑا سوار اس طرح نظر آیا جیسے زمین سے ابھرا ہو۔ وہاں سے راستہ نیچے چلا جاتا تھا۔ گھوڑ سوار کے ساتھ 3 آدمی تھے جو پیدل آ رہے تھے۔ گھڑ سوار کی سیاہ داڑھی تھی اور اس کا چہرہ اور جسم بھرا بھرا تھا۔ ہم کھانے میں مصروف رہے۔ اچانک ایک طرف سے ایک اونٹ نمودار ہوا۔ وہ جیسے زمین سے ہی ابھرا تھا۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا۔ کہیں کہیں سے زمین گہرائی میں چلی جاتی تھی۔ اونٹ گھڑ سوار کے دائیں طرف کوئی 50 گز دور ہوگا۔ سوار اور اس کے ساتھیوں نے اونٹ کو نہیں دیکھا۔ انہیں دیکھ کر اونٹ ان کی طرف دوڑ پڑا اور اس نے ایسی خوفناک آواز نکالی جیسے اسے کوئی پیٹ رہا ہو۔ گھڑ سوار نے ادھر دیکھا، اونٹ اس کی طرف دوڑا آ رہا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم میں سے کسی نے کہا اونٹ مست ہے۔ مست کا مطلب تھا کہ باولا۔ ہمارے ساتھی نے کہا وہ دیکھو اس کے منہ سے جھاگ گر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس ساتھی نے چلا کر سوار سے کہا بھاگو، گھوڑے کو ایڑ لگاؤ، اونٹ مست ہے۔ مگر سوار اپنی طرف آتے ہوئے اونٹ کو دیکھتا رہا۔ جب اونٹ قریب آ گیا تو سوار کے ساتھیوں نے گھبرا کر کہا شاہ جی اونٹ مست ہے۔ معلوم نہیں یہ کیسے ہوا کہ گھوڑا کسی اور طرف دوڑنے کے بجائے ایسی سمت دوڑا کہ اونٹ کے راستے میں آ گیا۔ سوار نے شاید لگام کو غلط جھٹکا دیا تھا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جو ہونا ہوتا ہے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ سوار نے اس وقت گھوڑے کو موڑا جب اونٹ اس کے سر پر آ گیا تھا۔ اونٹ نے سوار کے کندھے پر اس جگہ منہ ڈالا جہاں بازو اور کندھے کا جوڑ ہوتا ہے۔ اونٹ نے اتنے ہٹے کٹے اور وزنی آدمی کو اس طرح گھوڑے سے گھسیٹ لیا جیسے بلی چوہے کو اٹھا لیتی ہے۔ گھوڑا بغیر سوار کے آگے نکل گیا۔ سوار چیخنے چلانے لگا اور اونٹ اسے بھمبوڑنے لگا۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک کے پاس کلہاڑی اور باقی 2 کے پاس لاٹھیاں تھیں۔ انہوں نے اونٹ پر حملہ کر دیا۔
इधर से हम दौड़े। हमारे पास डंडे और दो कुल्हाड़ियां थीं। हम डरते इसलिए थे कि ऊंट मस्त था, वो सवार को छोड़कर किसी और को मुंह में ले सकता था। हमारे पहुंचने तक सवार के साथियों ने एक कुल्हाड़ी और दो लाठियों से ऊंट का ये हाल कर दिया था कि जहां जहां उसे कुल्हाड़ी लगी थी, वहां से बेतहाशा खून बह रहा था। उस ऊंट का इलाज यही था कि उसे मार दिया जाए। इत्तफाक से हमने कुत्तों को दरख्तों के साथ बांध रखा था। अगर खुले होते तो हमें देखकर ऊंट पर टूट पड़ते। जिस कुत्ते के दांत ऊंट के जिस्म में उतरते वो बावला हो जाता। ऊंट ने सवार को छोड़ दिया और बहुत खौफनाक आवाजें निकालता हुआ हम में से किसी को काटने के लिए इधर उधर दौड़ने लगा। लेकिन कुल्हाड़ियों ने उसकी पिछली टांगें इतनी ज्यादा काट दी थी कि वो रुका और गिर पड़ा। इतने में तीन चार आदमी दौड़ते हाँफते कांपते आए। वो ऊंट के ताक़ुब में आए थे। दूर से ही उन्होंने बुलंद आवाज से कहना शुरू कर दिया, इसके आगे ना होना, मस्त है, मारे जाओगे। ये सब शुतरबान थे। सवार के कंधे से इतना खून बह रहा था कि उसके कपड़े गहरे सुर्ख हो गए और वो जमीन पर पड़ा करा रहा था। हमने ऊंट की पीठ के पिछले हिस्से पर इतनी कुल्हाड़ियां मारी कि उसकी हड्डियां काट दी। उसके आगे होकर हम उसके सर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकते थे। उसके मुंह से झाग फूट रही थी। सवार के साथियों ने उसका घोड़ा पकड़ा और उसे उठाकर घोड़े पर बिठाया। वो होश में था। वो तीनों अपने साथी को लेकर चले गए। हम पर ऐसी कैफियत तारी थी कि उनसे पूछ ही ना सके कि वो कहाँ जा रहे हैं। हमारे साथ शुतरबान रह गए। उन्होंने बताया कि ऊंट बदमस्त हो गया और नकेल तोड़वा कर भाग निकला। वो खुदा का शुक्र अदा करते थे कि ऊंट अपने गांव से निकल आया और किसी और गांव में नहीं गया, वरना बहुत नुकसान करता। वो कुल्हाड़ियां और रस्से उठाए ऊंट के पीछे आए थे। आप शायद हैरान होंगे कि ऊंट ने इंसान को काट खाया। आपने चंद साल पहले अखबारों में पढ़ा होगा कि लाहौर के चिड़ियाघर का एक हाथी मस्त हो गया था और उसे गोली मार दी गई थी। इसी तरह कोई कोई ऊंट भी मस्त हो जाता है। हमारे इलाके में सड़कें तो बन गई हैं, लेकिन इलाका ऐसा है कि बार बर्दारी के लिए ऊंट और गधे का इस्तेमाल खत्म नहीं हो सका। उस जमाने में देहात में से अनाज ऊंटों पर लाद कर गुजर खान की मंडी में लाया जाता था। शुतरबानों ने कई कई ऊंट रखे होते थे। कभी कभी एक खास मौसम में कोई ऊंट मस्ती में आ जाता था। शुतरबान ऐसे ऊंट पर काबू पा लेते थे, लेकिन बाज ऊंट बावले हो जाते थे। ऐसे ऊंट को मारना पड़ता था। ये ऊंट मस्ती में आकर बावला हो गया था। हम उस ऊंट को देखते रहे। बड़ी खौफनाक आवाजें निकाल रहा था। ऊंट ने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन आधा उठकर फिर गिर पड़ा। उसकी पीठ और टांगों पर कुल्हाड़ियों के बड़े गहरे जख्म थे, जिनसे खून उबल उबल कर निकल रहा था। खून बहुत कम रह गया तो ऊंट एक तरफ गिर पड़ा। हम सूरज गरूब होने से पहले अपने गांव पहुंच गए और सबको दो सनसनीखेज खबरें सुनाईं। एक ये कि हमारे कुत्ते दो भेड़ियों से लड़े थे, और दूसरी ये कि एक मस्त ऊंट ने एक आदमी को जख्मी कर दिया है। हमारी ये दो खबरें सुनकर हमारी माँ ने हमें जो सुनाई, वो आज तक याद है। भेड़िया और मस्त ऊंट दो बड़ी खौफनाक चीजें थीं। हम उनसे बचकर आ चुके थे। माँओं का बस चलता तो कुत्तों की जंजीरें खोलकर हमें डाल देती। दूसरे दिन मेरे घर में तमाम माओं की आला सतह की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें हमारे बापों, दादों और दीगर बुजुर्गों के खिलाफ गमो गुस्से का इजहार किया गया, जो शिकार जैसे कुत्ते काम में हमारी हौसला अफजाई करते हैं। माओं ने फैसला किया कि आइंदा कोई भी माई अपने लाल को शिकार पर नहीं जाने देगी, मगर माई के लाल फिर भी शिकार पर जाते रहे, पराठे और गालियां खाते रहे। गांव के बाप माओं की कॉन्फ्रेंसों का वही हशर करते रहे जो आजकल की आला सतह की कॉन्फ्रेंसों का होता आप भी देख रहे हैं। मालूम ना हो सका कि ऊंट ने जिस स्या रेश सवार को घोड़े से मुंह में उठाकर जमीन पर पटक दिया था, वो कौन था। हमें एक माह के बाद पता चला। ये खबर गांव गांव से होती हुई हमारे गांव में पहुंची थी। हमने सुनी तो खुदा याद आ गया। वो सवार वही शाहजी था जिसके कुत्तों ने गांव के एक नौजवान अनवर को मार डाला था। फिर उसके दोनों कुत्तों को किसी ने जहर देकर मार दिया और उसकी जवान बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, जहर से मारी गई और उसकी लाश अनवर की कब्र पर पड़ी मिली थी। इस खबर के एक आध महीने के बाद हमारे गांव का एक आदमी जो फौज में मुलाजिम था छुट्टी पर आया। उसके साथ शाहजी के गांव का एक आदमी फौज में मुलाजिम था। वो उन दिनों छुट्टी आया हुआ था जब शाहजी को ऊंट ने जख्मी किया था।
یہ کہانی اس طرح بنی کہ شاہ جی کی بیٹی انور کی محبت میں دیوانی تھی۔ انور کو خدا نے شکل و صورت اور جسم بہت اچھا عطا کیا تھا، اور اس کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ لوگ رک رک کر سنتے تھے۔ شاہ جی اس کی آواز کا دیوانہ تھا، اس کی بیٹی انور کے گھر اکثر جایا کرتی تھی۔ دونوں نے محبت کو بدنام نہیں ہونے دیا۔ وہ کبھی بھی کھیتوں میں یا کہیں باہر جا کر نہیں ملے۔ صرف دو عورتوں کو ان کی محبت کا علم تھا۔ ان میں ایک شاہ جی کی بیوی تھی اور دوسری شاہ جی کی ایک خاص مریدنی۔ راز ایک نہ ایک دن کھل ہی جایا کرتا ہے۔ شاہ جی نے اپنی بیٹی کی شادی کسی اور گاؤں کے لڑکے سے طے کر دی، دن بھی مقرر کر لیا۔ لڑکی ہنسنے کھیلنے والی اور دل گردے والی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ وہ انور کے سوا اور کسی کو قبول نہیں کرے گی، اور اگر اس کے ساتھ زبردستی کی گئی تو سسرال سے بھاگ جائے گی یا زہر کھا کر مر جائے گی۔ ماں نے شاہ جی کو بتایا۔ شاہ جی نے بیٹی کو برا بھلا کہا کہ وہ اپنی گدی کے مرید کو دل میں بٹھا کر گدی کی بے ادبی کر رہی ہے۔ بیٹی نہ مانی۔ اس نے باپ سے کہا کہ گدی کی عزت بچانا چاہتے ہو تو مجھے زہر دے دو۔ شاہ جی کے تعویذ اپنی بیٹی پر بے اثر ہو گئے۔ اس نے بیٹی کا انور کے گھر جانا بند کر دیا اور انور کو حکم دیا کہ آئندہ وہ اس کے گھر نہ آئے۔ بیٹی اتنی جرت والی نکلی کہ ایک روز انور کے گھر چلی گئی۔ شاہ جی کو پتا چلا تو اس نے بیٹی سے کہا کہ تم انور کا یہی انجام دیکھنا چاہتی ہو تو دیکھ لینا۔ 3 4 دنوں کے بعد شاہ جی کے بولی کتوں نے انور کو چیر پھاڑ ڈالا۔ یہ معلوم نہ ہو سکا کہ انور صبح سویرے اتفاق سے وہاں چلا گیا تھا جہاں وہ کتوں کا شکار ہو گیا، یا اسے دھوکے سے وہاں جانے کو کہا گیا تھا۔ یہ راز اس لیے نہ کھل سکا کہ جب شاہ جی اونٹ کا شکار ہو گیا تو یہ دونوں خاص مرید جو کتوں کو باہر لے گئے اور ان سے انور کو مروایا تھا لاپتہ ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں شک ہو گیا تھا کہ راز کھل گیا ہے اور انور کے لواحقین انہیں قتل کر دیں گے۔ شاہ جی کی بیوی اور خاص مریدنی نے یہ راز کھولا کہ شاہ جی کی بیٹی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی کہ انور کو شاہ جی نے مروایا ہے۔ بیٹی نے زہر حاصل کیا، یہاں تک کہ شہادت مل گئی کہ اس نے منہ مانگے پیسے دے کر اپنے ایک نوکر کے ذریعے ایک سنیاسی سے زہر منگوایا تھا۔ ظاہر ہے کہ کتوں کو اسی نے زہر دیا اور خود بھی کھا لیا، اور انور کی قبر پر جا گری اور مر گئی۔ شاہ جی نے انور کا خون ہضم کر لیا اور اپنی بیٹی کی خودکشی کو بھی جنات کی کارستانی کہہ کر ہضم کر لیا، لیکن اوپر ایک ذات اللہ کی ہے۔ ہمارے سامنے شاہ جی کو باولے اونٹ نے کاٹ لیا۔ شاہ جی دور کے گاؤں میں رہنے والے کسی مرید کے گھر جا رہے تھے کہ راستے میں اسے اونٹ مل گیا۔ شاہ جی گھوڑے کو دوسری طرف موڑ کر دوڑا دیتا تو وہ اونٹ سے بچ سکتا تھا، لیکن خدا کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ گھوڑا اس طرح مڑ کر چلا کہ شاہ جی کو اونٹ کے آگے لے گیا، اور اونٹ نے اسے کندھے سے پکڑ کر زمین پر پٹخ دیا۔ سزا یہیں پر ختم نہ ہوئی۔ شاہ جی کے 3 مرید ساتھ تھے، قریب کوئی ہسپتال نہیں تھا۔ وہ اسے گھوڑے پر ڈال کر اپنے گاؤں کو دوڑ پڑے۔ اس کی ہڈی تو نہیں ٹوٹی تھی، لیکن اونٹ کے دانت گہرے اترے تھے۔ گاؤں کے ایک سیانے نے اس کے زخم کی مرہم پٹی کر دی۔ شاہ جی اور نمبردار وغیرہ کے کہنے پر مرید کہیں دوڑے گئے اور ایک سنیاسی کو بلا لائے۔ اس نے پٹیاں کھول کر اپنی دوائیاں لگائیں اور 2 دن وہی مرہم پٹی کرتا رہا۔ اس زمانے میں باولے کتے یا کسی بھی باولے جانور کے کاٹے کا اتنا مؤثر علاج نہیں تھا جیسا آج کل ہے۔ جسے باولا کتا کاٹتا تھا وہ آدمی باولا ہو کر سب کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ وہ پاگل ہو جاتا اور کچھ دنوں کے بعد مر جاتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز شاہ جی نے پہلے تو ایسی خوفناک چیخیں ماری کہ گاؤں کو ہلا ڈالا، اور پھر وہ باہر کو دوڑ پڑا۔ اس نے ایک آدمی کو پکڑ لیا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پکڑا لیکن وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا۔ لوگ ڈرتے تھے کہ شاہ جی پہنچ والا پیر ہے اور اس پر جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ سنیاسی نے سب کو بتایا کہ یہ تو باولا ہو گیا ہے۔ اس کا وہی علاج کیا گیا جو دیہات میں کیا جاتا تھا۔ کئی آدمیوں نے اسے چارپائی پر گرایا اور اس کی ٹانگیں اور بازو رسیوں سے چارپائی کے ساتھ باندھ دیے۔ وہ چیختا اور دھاڑتا تھا۔ اس نے 3 4 راتیں سارے گاؤں کو جگائے رکھا۔ ایک رات اس کی چیخیں خاموش ہو گئیں۔ صبح پتا چلا کہ وہ مر گیا ہے۔ سنیاسی صبح سویرے چلا گیا تھا۔ کہتے تھے کہ شاہ جی کی بیوی نے سنیاسی سے کہا تھا کہ شاہ جی کے منہ میں زہر ڈال دے۔ سنیاسی نے زہر دے دیا ہوگا، اسی لیے وہ صبح سویرے چلا گیا تھا۔